أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سورۃ البقرۃ مدنیۃ. سورۃ البقرہ مدنی ہے. اس کی کل آیات 286 ہیں اور کل رکوع 40 ہیں. 40 رکوع ہیں. 2.5 پاروں پر مشتمل ہے. سورۃ البقرہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، اقرأ الزہراوین. صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، اقرأ الزہراوین. 2 روشن چمکدار صورتیں پڑھا کرو. زہرا روشن، جس طرح کہا جاتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدۃ نساء اہل الجنہ. زہرا جو لفظ آپ کے نام کے ساتھ ہے عظمت کے لیے، وہی سورۃ البقرہ کی فضیلت میں اقرأ الزہراوین 2 روشن صورتیں پڑھا کرو. 2 سے مراد ایک سورۃ البقرہ ہے اور دوسری سورۃ آل عمران. ان 2 سورتوں کا جوڑا ہے الف لام میم. الف لام میم. آپ نے فرمایا کہ یہ 2 سورتیں سورۃ البقرہ اور آل عمران قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئیں گی. 2 بادل یا 2 سائبانوں کی شکل میں، 2 بادلوں کی شکل میں یا 2 سائبانوں کی شکل میں یا پرندوں کے 2 جھنڈ کی شکل میں. دونوں صورتیں. اور اپنے پڑھنے والے کے حق میں جھگڑا کریں گے.
اللہ پاک سے اس بات کا کہ اے پروردگار اس کو معاف کر دے۔ دونوں صورتیں سفارش کر رہی ہیں، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران۔ جو محبت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو دونوں صورتیں اپنے اس پڑھنے والے کے حق میں اللہ رب العزت کے دربار میں سفارش کر رہی ہے۔ اور آپ نے ایک نشانی بتلائی، وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، جو اہل باطل ہیں، اہل باطل، باطل والے، جن کے عقیدے میں ملاوٹ ہوتی ہے، کہیں جادو ہے، کہیں کچھ ہے، آپ نے نشانی بتائی کہ جو اہل باطل ہیں ان کی یہ خصلت ہے کہ اپنے گھر میں وہ سورہ فاتحہ کی، سورۃ البقرہ کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ اہل باطل سورۃ البقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں نہیں کر سکتے، یہ نشانی بتا دی۔ ان کے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح فرمایا حدیث پاک میں سورۃ البقرہ کی فضیلت میں، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قبرستان۔ فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں داخل نہیں ہوتا، داخل نہیں ہوتا اس گھر میں، بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے۔ فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ عام طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ گھر میں جی کوئی شکایت ہے، کوئی سایہ ہے، کوئی کسر ہے، کوئی جادو ہے، کوئی نقصان ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے۔ زیادہ تر گھروں میں یہ سلسلے سننے میں آتے ہیں، تو اس کا جو سب سے بہترین حل قرآن و سنت میں ہے وہ سورۃ البقرہ کی تلاوت ہے۔ خود پڑھیں، ایک گھر میں سے فرد پڑھ لے یا تقسیم کر کے پڑھ لیں، 2 4 5 گھر کے افراد تقسیم کر کے پڑھ لیں، تو اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، داخل نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات، حروف مقطعات، مقطع کا معنی ہوتا ہے جس حرف کو الگ الگ کر کے پڑھا جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم، ادھر بھی یہی حرف ہے الف لام میم، لیکن وہ اکٹھے پڑھے جاتے ہیں۔ یہاں بھی یہی حروف ہے الف لام میم، لیکن یہ مقطع کاٹ کے الگ الگ، جیسے
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، اسی طرح یہ سلسلہ تا قیامت چلتا رہے گا۔ تو مقطعات کا معنی کہ الگ الگ، علیحدہ علیحدہ۔ یہ چند صورتوں کے شروع میں، یہ اصل میں چیلنج ہے ان لوگوں کو جو کتاب اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، کہ یہ ساری کتاب ان حروف سے بنی ہے جو حروف تہجی ہیں۔ تمہیں بھی ہمت ہے ایسی کتاب بناؤ، چلو 10 صورتیں، چلو کوئی ایک ہی صورت، یہی حروف ہے، لیکن کوئی شخص ایسی جرت کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ کو کر سکتا ہے۔ یہ حروف مقطعات۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا۔ جو اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھتا ہے اس کو نیکی ملتی ہے، اور ایک حرف کی 10 نیکیاں ملتی۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، الگ الگ، علیحدہ علیحدہ، ایک حرف کی 10 نیکیاں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ پروردگار کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ عام طور پر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں، جب کتاب شروع ہوتی ہے تو مصنف اس میں لکھتا ہے کہ میری کتاب میں اگر کوئی غلطی آئے تو مجھے بتا دینا۔ دوسرے ایڈیشن میں اس کی تصحیح کر دی جائے گی۔ عام کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کی کتاب کی باری آئی تو کہا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ وہ دوسری کتابوں والا مسئلہ نہیں ہے، نہ شک ہے، یہ جملہ خبریہ ہے، خبر، نہ اس میں شک کرنا چاہیے۔ کیوں کہ یہ انسانوں کا کلام تو نہیں نا، پروردگار عالم کا کلام ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے۔ متقین یہ لفظ نکلے وقایتن، وقایتن، ہر اس کام سے بچنا جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائے، یہ متقین کا شیبہ ہے۔ ہدایت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہدایت راستہ دکھانا، اس اعتبار سے قرآن مجید میں ھدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن پاک میں کہیں یہ لفظ آئے گا ھدی للناس، اور کہیں ھدی للمتقین۔
تو ہدایت کے دو معنی، ایک معنی کہ یہ راستہ دکھاتا ہے، اللہ کی کتاب راستہ دکھاتی ہے ہر انسان کو، للناس، سب۔ دوسرا معنی ہدایت کا ہے منزل مقصود پر پہنچانا، اس اعتبار سے ھدی للمتقین ہے، متقین منزل مقصود تک پہنچتے ہیں ہدایت حاصل کر کے جنت تک۔ تو ھدی للناس بھی ہے، ھدی للمتقین بھی ہے۔ جہاں ھدی للناس ہے وہاں اس کا معنی راستہ دکھاتی ہے یہ کتاب تمام انسانوں کو، اور جہاں ھدی للمتقین ہے وہاں منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ وہی مریض شفا حاصل کرتا ہے جو ڈاکٹر صاحب کے بتائے ہوئے نسخے کے مطابق چلتا ہے۔ کہا ڈاکٹر صاحب نے اس چیز سے پرہیز کرو، اس سے نہ کرو، جو مریض اپنی مرضی کرے، نہ وقت پر دوائی کھاتا ہے نہ پرہیز کرتا ہے، اس کو شفا کہاں سے ملے گی؟ تو ہدایت کے دو معنی، تو یہاں پر ھدی للمتقین منزل مقصود تک پہنچانا۔ اب آگے 6 چیزوں کا بیان ہے۔ نمبر 1، الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، بالغیب، غیب پر، بن دیکھے۔ اللہ پاک کو دیکھا نہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو نہیں دیکھا، آخرت کے دن کو نہیں دیکھا، تقدیر کو نہیں دیکھا۔ حدیث ہے مشکاۃ شریف میں، مسلم شریف میں، حدیث نمبر 1، حدیث کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس میں ایمانیات کا بیان ہے، ان تؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر اور فرشتوں پر اور تقدیر پر۔ تو یہ ہے ایمان بالغیب، یہی اصل ایمان ہے، یہ پہلی صفت ہے متقین کی۔ دوسری، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، نماز کو۔ یقیمون کا معنی کیا ہے؟ یؤدونہا حق ادائہا، یؤدونہا حق ادائہا، ادا کرتے ہیں جس طرح ادا کرنے کا حق ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے۔ جو بغیر اطمینان کے اور تسلی کے نماز پڑھتا ہے اس کو پیارے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پلٹ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ نماز کو بلا ناغہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ وقت پر سنت کے مطابق، یہ ہے یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کر۔ تو قائم کرنے کا معنی کیا ہے؟ یؤدونہا حق ادائہا، اس طرح ادا کرتے ہیں جیسے ادا کرنے کا حق ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں جی قائم کا حکم ہے، پڑھنے کا نہیں۔
اللہ پڑھنے کا بھی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو قائم کرنے کا بھی یہی معنی کہ ادا کرتے ہیں جس طرح ادا کرنے کا حق ہے، نماز با جماعت، نماز سنت کے مطابق، نماز وقت پر، نماز بلا ناغہ، یہ ساری چیزیں اقامت الصلاۃ میں شامل ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے متقین کی۔ دوسری، پہلی ایمان اور دوسری اعمال میں نماز، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو دیا، ہم نے ان کو دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو رزقنا یہ لفظ عام ہے، ہم نے ان کو دیا، مال دیا، اس میں سے بھی اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اولاد دی ہے، اس میں سے بھی اللہ کے لیے، صحت ہے، وقت ہے، جتنی بھی نعمتیں ہیں، ہر نعمت میں سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا جائے۔ رزق کا لفظ عام ہے، طعام کھانے کو کہتے ہیں، رزق کا لفظ عام ہے، اولاد ملی، صحت مل گئی، وقت مل گیا، مال مل گیا، ہر چیز میں سے اللہ کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایمان، اس کے بعد نماز، پھر خرچ ہر چیز سے۔ اور اس سے آگے کیا فرمایا؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ کل 6 باتیں بتائیں متقین کی صفتیں۔ 3 پہلی آیت میں ایمان، اقامت الصلاۃ اور انفاق، اگلی آیت میں پھر 3 چیزیں، کل 6 ہو گئے۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو اتاری گئی آپ کی طرف، تو آپ کی طرف اتاری جانے والی 2 چیزیں، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ایک قرآن پاک اور دوسری حدیث سنت، یہ ہے انزل الیک، 2 چیزیں۔ اگلا جملہ بڑا ہی قابل توجہ ہے، وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے۔ اب یہاں پر یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی بھی آئے، کتابیں بھی آئیں، یہ ہرگز ایسا لفظ نہیں ہے کہ قرآن پاک میں یا کسی اور جگہ پر حدیث پاک میں وما انزل من بعدک، وما انزل من بعدک ہے کوئی، نہ آپ کے بعد کوئی نبی، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی پیغمبر، نہ رسالت۔ اس سے وہ جو باطل مدعیان نبوت ہیں ان کا رد ہو رہا ہے۔ قبلک، پہلے تو آپ کے اللہ کے نبی، پیغمبر، رسول، کتابیں، بعد میں کوئی، جس طرح آپ کا پیارا فرمان انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کو ختم کرنے والا، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس آیت کریمہ سے گہرے طریقے سے غور کریں تو سمجھ آئے گا۔ قبل کا لفظ اللہ پاک نے اتارا ہے، بعد کا۔
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ 6 صفتیں ہو گئی، کل 6 صفتیں متقین کی، 3 ایک آیت میں اور 3 اس سے اگلی آیت میں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے پروردگار ہم سب کو ان میں شامل فرما۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، اور وہی لوگ ہیں کامل فلاح پانے والے۔ کامل، المفلحون خاص فلاح، کامیابی، نجات ان لوگوں کے لیے ہے جو متقین ہیں اور جن کے اندر یہ 6 صفتیں موجود ہیں، وہی ہدایت پر ہے۔ ہدایت کون سی؟ جو منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے۔ یہاں تک 5 آیتوں میں متقین کا بیان ہے، کل 7 آیات ہیں اس رکوع میں۔ اب 2 آیتوں میں کفار کا بیان ہے، 2 آیات، 5 میں متقین کا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر انذرتہم، آپ نے ڈرایا ان کو، انذرتا آپ نے ڈرایا، فعل ماضی ہے، ماضی والا ہی ترجمہ کرنا ہے۔ آپ نے ڈرایا ان کو، ام لم تنذرہم، یا نہیں آپ نے ڈرایا ان کو، لا یؤمنون وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ یہ کون سے کافر ہیں؟ جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم، دل پر مہر لگ، سارے کافر نے، اور پھر وہ بھی اللہ پاک کے علم میں ہے، اس لیے کہا علیہم، ان پر، یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے، تم نے تبلیغ کرتے رہنا، ڈراتے رہنا، رب کی بات پہنچاتے رہنا، تمہیں نہیں نا پتا کون ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا۔ یہ چند ایک ہوتے ہیں جو ہٹ درم، تو وہ بھی ہمیں علم نہیں، اس لیے یہ کہا سواء علیہم، یہ نہیں کہا سواء لکم۔ ہمیں یہی حکم ہے کہ دعوت دیتے رہیں، پہنچاتے رہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، مہر لگا دی اللہ پاک نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، غشاوت پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا عذاب۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اپنی کتاب
پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد